الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ زمر کی پہلی آیت سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ سورہ زمر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس کی دو صورتوں کے بارے میں ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں 8 رکوع ہیں اور 75 آیات ہیں۔ زمر کا معنی ہے گروہ۔ اس سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 71 میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار کے گروہ در گروہ جہنم میں جانے کا ذکر کیا اور آیت نمبر 73 میں متقین کے جنت میں گروہ در گروہ جانے کا ذکر کیا۔ تو وہاں چونکہ زمر کا لفظ بیان ہوا، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ زمر ہے۔ یہ ان صورتوں میں سے ہے جن کی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر رات تلاوت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ مسند امام احمد کی حدیث ہے، حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر رات سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا قرآن پاک کی عظمت کے بیان سے ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر اخلاص کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے دین کو خالص کرنے کا بیان ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ کتاب کا نازل فرمانا اس اللہ کی طرف سے ہے جو عزت والا حکمت والا ہے۔ قرآن پاک کا بیان ہوا کہ قرآن کا نازل کرنا اللہ عز و جل کی طرف سے ہے جو عزیز ہے، حکیم ہے۔ عزیز کا مطلب عزت والا اور اس کا مطلب غالب بھی ہوتا ہے۔ قرآن عزت والا ہے، قرآن کو نازل کرنے والا خدا عزت والا ہے، قرآن کو لانے والا فرشتہ جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام عزت والا ہے، اور قرآن جس ہستی پر نازل ہوا وہ ہستی بھی عزت والی ہے، اور اس پر قرآن پر جو عمل کرنے والا ہے وہ بھی عزت والا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری، تو اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرو۔ قرآن پاک کے نزول کا مقصد بیان کیا۔ ایک بات تو یہ فرمائی کہ قرآن حق کے ساتھ اترا، اس میں نہ کوئی بات غلط ہے، نہ کوئی بات واقعہ کے خلاف ہے، نہ کوئی بات حکمت کے خلاف ہے۔ یہ حق ہے، واقعے کے مطابق ہے، حکمتوں پر مبنی ہے، با مقصد ہے۔ نزول قرآن کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا کہ ہم نے قرآن نازل کیا تاکہ اس کے ذریعے خدا کی عبادت سیکھو، اللہ کے لیے عبادت کیسے کرنی ہے وہ سیکھو، اور اللہ کے لیے عبادت کو خاص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرو۔ اخلاص کے ساتھ عبادت کرنا بڑا اہم ہے۔ اخلاص نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اور اخلاص ترک کر کے ریاکاری ہو جائے تو گناہ بھی ملتا ہے۔ حدیث مبارک کے اندر بڑے واضح طور پہ فرمایا گیا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت اچھی ہوگی تو ثواب ملے گا، نیت بری ہوئی تو الٹا گناہ ہوگا۔ نماز بڑی اہم عبادت، اچھی نیت سے ہو تو ثواب ملتا ہے، لیکن اگر معاذ اللہ ریاکاری کی نیت ہے تو اسی کے اوپر گناہ ملتا ہے۔ اب اس کے بعد مزید اللہ ہی کے لیے دین خالص کرنے کے حوالے سے بیان ہوتا ہے۔ ارشاد ہوا، اور بتوں کی پوجا کے متعلق کفار کا، مشرکوں کا جو نظریہ ہے اس کا بیان ہوتا ہے۔ ارشاد ہوا الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفى ان اللہ يحکم بینہم
फीमा हुम फीहि यख्तलिफून इन्नल्लाह ला यहदी मन हुवा काज़िबुन कफ़्फ़ार। सुन लो, खालिस इबादत अल्लाह ही के लिए है, और वो लोग जिन्होंने अल्लाह के सिवा और मददगार बना रखे हैं वो कहते हैं हम तो इन बुतों की सिर्फ इसलिए इबादत करते हैं ताकि ये बुत हमें अल्लाह के नज़दीक कर दें। अल्लाह उनके दरमियान उस बात में फ़ैसला कर देगा जिसमें ये इख्तिलाफ कर रहे हैं। बेशक अल्लाह उसे हिदायत नहीं देता जो झूठा बड़ा नाशुक्रा हो। इस आयत मुबारका में एक नहीं बल्कि बहुत सी बातें इरशाद फरमाएगी। सबसे पहली बात इरशाद फरमाएगी कि खालिस इबादत अल्लाह ही के लिए है। क्या मतलब ये कि खालिस इबादत का हक सिर्फ अल्लाह का है। इबादत खालिसतन अल्लाह के लिए होनी चाहिए। इबादत शिर्क से पाक हो, यानी अल्लाह की इबादत की जाए तो ये ना हो कि कभी अल्लाह की इबादत कर ली और कभी किसी बुत की इबादत कर ली। इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए हो, शिर्क से पाक होनी चाहिए। तो मुशरिक अल्लाह की इबादत तो करते थे लेकिन साथ में शरीक भी ठहराते थे और चीज़ों की भी इबादत करते थे, बुतों की भी इबादत करते थे, या अल्लाह ही की इबादत की जाए लेकिन बहुत से मुजस्समों के ज़रिए और इस तरह की चीज़ों के ज़रिए की जाए। जैसे बाद लोग वो भी हैं कि जो कहते हैं कि अल्लाह तो एक ही है लेकिन ये जो हमने छोटे छोटे खुदा बनाए हुए तो ये इनके थ्रू हम अल्लाह की इबादत करते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि खालिस इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए। ये नहीं हो सकता कि दरमियान में छोटे छोटे बुत बनाकर उनके थ्रू अल्लाह की इबादत की जाए। अल्लाह ताला ने इबादत के लिए ऐसी कोई शय वसीला नहीं बनाई। लिहाजा अगर अल्लाह के बराबर किसी और को खुदा समझा तो भी कुफ्र है, तो भी शिर्क है, और अल्लाह की इबादत के लिए दरमियान में किसी को खुदा बनाया तो भी शिर्क है। दोनों चीज़ें ही बातिल हैं, दोनों तरीके ही गलत हैं। तो इबादत खालिस अल्लाह के लिए होनी चाहिए, शिर्क से पाक हो, और इसी तरह दिखावे से पाक हो। कि दिखावा जो है ये भी छोटा शिर्क है, इसे शिर्क खफ़ी कहा गया है। मिसाल के तौर पे एक बंदा अल्लाह ताला की इबादत करता है, मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है कि अल्लाह ताला उससे राज़ी हो जाए, अल्लाह ताला की बारगाह में उसका कुछ मकाम बन जाए। लेकिन अगर कोई शख्स इसके साथ ये नियत कर लेता है कि लोगों की नज़र में भी उसका कुछ मकाम बन जाए, तो अब गौर करें कि उसने इबादत अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए भी की और लोगों के लिए भी की। कि अल्लाह की बारगाह में भी मकाम हासिल करना चाहा, लोगों की नज़र के अंदर भी इज्जत हासिल करनी चाहिए, तो ये खुदा के साथ शरीक तो किया, ये अल्लाह ताला के साथ शरीक ही तो किया। लेकिन चूँकि ये शिर्क एतकादन नहीं है, ये जो सूरत है ये एतकादन नहीं है, लिहाजा ये शिर्क जली और शिर्क अकबर नहीं है बल्कि शिर्क असगर है, शिर्क खफ़ी है। तो रियाकारी शदीद हराम है कि इसमें शिर्क की बू पाई जाती है, शिर्क खफ़ी है, हकीकी शिर्क नहीं है। हकीकी शिर्क बिल्कुल इससे जुदा चीज़। एक बात ये बात, दूसरी बात ये बयान की गई कि ये जो बुतों को अल्लाह के सिवा अपना मददगार समझते हैं, बुत हमें दौलत देंगे, माल देंगे, मुसीबतों से बचाएंगे, तो वो बुतों के बारे में कहते हैं कि हम इन बुतों की इबादत इसलिए करते हैं कि ये हमें अल्लाह के करीब करते हैं। मुशरिक कहते हैं कि हम बुतों की इबादत इसलिए करते हैं, लात है, मनात है, उज़्ज़ा है, हुबुल है, ये जो नितने इस तरह के बुत थे, नायला था, उसाफ था, ये जो बुत थे, मुशरिक कहते हैं कि हम इन बुतों की इबादत इसलिए करते हैं कि ये हमें अल्लाह के करीब कर दें। अब यहाँ पर एक बात बड़ी वाज़ेह है, ये जो आयत का मैंने हिस्सा भी आपके सामने अर्ज़ किया, इसकी बहुत से लोग गलत तफसीर और गलत ताबीर करते हैं। वो क्या? वो ये कहते हैं कि मुसलमान जो अल्लाह के वलियों को मानते हैं, अल्लाह के नबियों की ताज़ीम करते हैं, अल्लाह के नबियों को वसीला समझते हैं अल्लाह के क़ुर्ब का, वो मुसलमान भी मआद अल्लाह इस आयत में दाखिल है। ये एक बहतान है, मुसलमानों के अकीदे और ईमान पर हमला है। मुसलमानों के अकीदे और ईमान पर हमला है कि मआद अल्लाह ये नबियों की इबादत करते हैं। अब आप गौर करें, मिसाल के तौर पे मैं मुसलमान हूँ, आप मुसलमान हैं, हम
اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو وسیلہ مانتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہم وسیلہ مانتے ہیں۔ وسیلہ یہ تو ہے نا کہ قرآن کس کے ذریعے ملا؟ نبی پاک علیہ السلام کے ذریعے۔ تو جس کے ذریعے قرآن ملا تو اسی کو تو وسیلہ کہتے ہیں۔ وسیلے کا مطلب ہوتا ہے ما یتوسل بلا شیء، ما یتوسل بلا مقصود، کہ جس کے ذریعے کسی مقصد تک پہنچا جائے۔ قرآن ہم تک نبی پاک علیہ السلام کے ذریعے پہنچا، تو نبی پاک علیہ السلام وسیلہ بنے قرآن کے ہم تک پہنچنے کے لیے۔ اچھا، ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کو جانتے ہیں، اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے ذریعے، تو نبی پاک علیہ السلام وسیلہ نہیں ہوئے تو کیا ہوئے؟ وسیلہ ہی ہے نا، کہ نبی پاک علیہ السلام کے ذریعے کے وسیلے سے ہم نے اللہ عز و جل کی پہچان حاصل کی، اللہ تعالیٰ کے احکام کو جانا، تو یہ وسیلہ ہوا۔ اور یہ وسیلہ جو ہم نے اللہ کے احکام کو پہچانا، ان پر عمل کیا، اس سے خدا کا قرب ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ ملتا ہے۔ تو پھر نبی پاک علیہ السلام کے وسیلے سے خدا کا قرب تو ملا، لیقربونا تو پایا گیا کہ ہمیں اللہ سے قریب کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر آیت کا کیا مطلب ہوا؟ تو آپ الفاظ پہ غور کریں، الفاظ پہ غور کریں۔ مشرک یہ کہہ رہے ہیں کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ لفظ دیکھیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ۔ مشرکین یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں، تو جب عبادت کی تو پھر تو شرک ہو گیا۔ جب اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت کی تو شرک ہو گیا، اس میں تو شک ہی کوئی نہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جو مسلمان کرتے ہیں، جو نبیوں کو مانتے ہیں، ولیوں کو مانتے ہیں اور ان کے ذریعے خدا کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ اگر میں ایک شخص کو اپنا پیر مانتا ہوں اور میں اس کی تعلیمات پہ چلتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تعلیمات کے ذریعے سے، اس کی تعلیمات کے ذریعے سے، اس کی صحبت کے ذریعے سے میں اللہ کا قرب حاصل کر لوں گا، تو یہ تو میں نے مان لیا کہ اس ولی کے ذریعے، اس پیر کے ذریعے، اس بندے کے ذریعے مجھے خدا کا قرب ملے گا۔ لیکن کیا معاذ اللہ اس کو خدا مان لیا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم لعنت بیچتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو خدا مانیں۔ تو نبی کو نبی مانتے ہیں، رسول کو رسول مانتے ہیں، خدا نہیں مانتے۔ ولی کو خدا کا دوست اور خدا کا بندہ مانتے ہیں، خدا نہیں مانتے۔ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں کوئی ولی خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، خواہ وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہ ہو، کوئی نبی جتنا ہی اس کا بلند و بالا مرتبہ ہو، جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ان میں سے کسی کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے۔ اب جب جو میں جملے بول رہا ہوں مسلمانوں کا بچہ بچہ یہی کہتا ہے، تو آخر یہ کیا بات ہوئی کہ مسلمان تو قسمیں کھا کے بولے کہ ہم نبیوں کی، ولیوں کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان کو خدا نہیں مانتے، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، لیکن پھر ان پہ الزام لگا دیں نہیں جی تم عبادت کرتے ہو، نہیں جی تم خدا مانتے ہو، نہیں جی تم نے خدا مان لیا۔ تو اب اس طرح کے باطل الزامات اور بہتان کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ تو جو یہاں مشرکوں کی بات ہے وہاں تو واضح الفاظ ہیں، ما نعبدہم الا، ہم جو ان کی عبادت کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم عبادت نہیں کرتے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہم نبیوں ولیوں کی تعظیم کرتے ہیں، ہم نبی اور ولیوں کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتے ہیں، ہم ان کی شفاعت کے متمنی ہوتے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ کیا شفاعت نہیں کریں گے؟ کیا شفاعت نہیں کریں گے؟ شفاعت کا عقیدہ تو قرآن میں، اللہ کے نبی شفاعت کریں گے، اللہ کے ولی شفاعت کریں گے، نیک لوگ شفاعت کریں گے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا، ایک آیت نہیں ہے، 20 آیتیں۔ تو ان کی شفاعت سے ہمیں خدا کا قرب ملے گا، تو اس میں کیا شک ہے؟ یہ تو قرآن کے اندر ہے، تو پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کو خدا مان لیا؟ اچھا، پھر ایک اور بات ہے، ہم یہ کہیں کہ ایک بندہ نیک ہے، وہ ہمارے لیے دعا کرے گا کہ اے اللہ مجھ کو، مثلا میں جاتا ہوں کسی نیک بندے کے پاس اور میں عرض کرتا ہوں کہ حضور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا مقرب بنا لے، وہ میرے لیے دعا کرتا ہے، تو بتائیے اس نیک بندے کی دعا قبول ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ یقیناً ہو سکتی۔ جب ہو سکتی ہے تو اس بندے کی دعا نے مجھے خدا کا مقرب بنایا یا نہیں بنا دیا؟ تو یہ ہم یہ کرتے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں۔
تو اب کیا مطلب، میں نے کسی نیک بندے سے عرض کی کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ مجھے اپنا مقرب بنا لے، تو میں نے تو اس کو خود یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. یہ کب ہوا کہ اس کو خدا مان لیا؟ لہذا مشرکوں کا بتوں کو خدا ماننا اور یہ کہنا کہ ہم ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، یہ اور چیز ہے. اور ہم مسلمان جو نبیوں کو، ولیوں کو وسیلہ مانتے ہیں، اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں، ان کی دعائیں چاہتے ہیں، ان کی صحبت اور ان کی تعلیمات سے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں، یہ چیز بالکل جدا ہے. دونوں کو مکس کرنا، میں نے جتنی وضاحت سے بات کر دی ہے، اس کے بعد تو آپ بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. لہذا کسی مسلمان پر بدگمانی کرنا کہ یہ خدا سمجھتا ہے نبیوں کو، ولیوں کو، اس سے بڑھ کر بدتر بدگمانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایک آدمی کے بارے میں ہم عام سے گناہ کی بدگمانی بھی نہیں کر سکتے، لیکن مسلمانوں پہ اتنی بڑی بدگمانی کرنا کہ معاذ اللہ دنیا کی 1.5 ارب مسلمانوں میں 1.25 ارب جو ہے معاذ اللہ شرک میں پڑا ہوا ہے اور مشرک ہو چکا ہے. معاذ اللہ اس سے بڑھ کر بدگمانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ لہذا خدا سے ڈرنا چاہیے اور اس طرح کی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور عقیدہ ہمیں بتایا اپنی ذات کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے. ارشاد ہوتا ہے لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء سبحانہ هو اللہ الواحد القہار. اگر اللہ اپنے لیے اولاد بنانے کا ارادہ فرماتا، اگر اللہ اپنے لیے اولاد بنانے کا ارادہ فرماتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا، لیکن وہ پاک ہے، وہ اولاد سے پاک ہے. وہی ایک اللہ سب پر غالب ہے، وہی ایک اللہ سب پر غالب ہے. اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، یہ ہمارا بڑا بنیادی عقیدہ ہے. کافروں نے اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد منسوب کی 2 طریقوں سے. ایک تو اس اعتبار سے کہ باقاعدہ نسب ہی ثابت کر دی، فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹی، جنات اور اللہ تعالیٰ کے درمیان نسب ثابت کر دیا کہ جنات اللہ تعالیٰ کے بیٹے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معاذ اللہ خدا کا بیٹا قرار دے دیا. ایک تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد کو اختیار کر لے. ایک تو ہے کہ بطور جو جنم دینے کے اولاد ہے وہ، اور ایک ہے ایڈاپشن جس کو ہم بولتے ہیں نا کہ بچہ اختیار کر لیا، لے پالک بنا لیا کہ بھئی آج سے میں نے اس کو اپنے بیٹے کے طور پہ اپنا لیا. اللہ تعالیٰ دونوں سے پاک ہے. پہلی صورت کہ اللہ تعالیٰ کے اولاد ہو ایسے کہ جیسے بطور جنم کے اولاد ہو، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، کوئی اس کا ہم جنس نہیں. وہ اس سے پاک ہے کہ اس کے لیے جنس اور اس طرح کے جب وہ چیزیں استعمال کی جائیں، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی پاک ہے کہ وہ کسی کو اپنے بیٹے اور اپنی اولاد کے طور پر اختیار کرے. اس کی شان وراء الورا ہے. تو اللہ تعالیٰ دونوں اعتبار سے اولاد سے پاک ہے. وہ اللہ ہے، واحد ہے، قہار ہے. تو اور اب یہاں جو بات بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا اولاد اختیار کرنا تو وہ اپنی مرضی سے اختیار کرتا، نہ کہ ان کافروں پہ چھوڑتا کہ کبھی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا، کبھی کسی کو بنا دیا، کبھی کسی کو بنا دیا. اگر اللہ تعالیٰ نے اولاد اختیار کرنی ہوتی تو معاملہ کافروں پہ تھوڑی چھوڑتا، وہ جو کرتا خود کرتا. تو یہ لوگ جو بغیر کسی دلیل کے کہتے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، فلاں اللہ کی بیٹی ہے، فلاں اللہ کا بیٹا، یہ تو معاذ اللہ اصلاً مردود ہے. اور یہاں یہ بھی جو بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا اولاد اختیار کرنا تو اپنی مخلوق میں جسے چاہتا اختیار کر لیتا، یہ بھی بطور فرض کے ہے، یہ بھی بطور فرض کے ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بھی محال ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بھی محال ہے. تو یہ تعلیق بالمحال کی ایک صورت ہے. جو اہل علم ہے وہ ان جملوں سے سمجھ جائیں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرت کی آفاقی نشانیوں کا بیان ہوتا ہے. ارشاد ہوتا ہے خلق السماوات والارض بالحق یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمی الا هو العزیز الغفار. اس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ بنائے،
وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا، ہر ایک ایک مقررہ مدت تک چلتا رہے گا۔ سن لو، وہی عزت والا بخشنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شانوں کا بیان ہے، اس کی شان تخلیق اور شان تکوین کا بیان ہے۔ تو اس آیت میں پہلے اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کی تخلیق کو بیان فرمایا، پھر اس کے بعد اپنی قدرت کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن پر لپیٹ دیتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے۔ پھر تیسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو کام میں لگایا ہوا ہے۔ سورج اپنے کام میں ہے، چاند اپنے کام میں ہے۔ سورج کا اپنا سسٹم ہے، چاند کا اپنا سسٹم ہے، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل یجری لاجل مسمی، ہر کوئی ان میں سے ہر ایک سورج اور چاند ایک مقررہ مدت تک چلتا رہے گا۔ جو نظام اللہ تعالیٰ نے ان کے چلنے کا مقرر کیا، یہ اس نظام کے مطابق ایک مقررہ مدت تک چلتے رہیں گے، اور وہ مدت قیامت ہے۔ جب قیامت آئے گی تو پھر سورج اور چاند یہ فنا ہو جائیں گے، سورج بے نور ہو جائے گا، چاند پھٹ جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ اب اس سے اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی وحدانیت اور اپنی قدرت کی زمینی نشانیوں کو بیان فرمایا۔ جو پہلی آیت تھی اس میں قدرت الہی کی آفاقی نشانیاں کہ آسمان ہے، زمین ہے، دن رات ہے، سورج چاند ہے، تو ان میں زیادہ کا تعلق آفاق کے ساتھ ہے۔ اب زمینی نشانیوں کا بیان ہے۔ ارشاد ہوتا ہے خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام ثمانية ازواج يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا الہ الا هو فأنا تصرفون۔ اللہ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 جوڑے بنائے۔ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں پیدا کرتا ہے، ایک حالت کی تخلیق کے بعد دوسری حالت کی تخلیق کی طرف۔ یہ اللہ تمہارا رب ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو تم کہاں پھیرے جاتے ہو۔ متعدد چیزیں بیان ہوئیں۔ پہلی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کی نشانی بیان فرمائی کہ اللہ تعالی نے تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا، ایک جان سے پیدا کیا۔ وہ ایک جان حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اور پھر فرمایا کہ اسی ایک جان سے اس کا جوڑا پیدا کیا، یعنی حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے ہی پیدا کیا۔ دوسری بات ارشاد فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 جوڑے بنائے، چوپایوں میں سے 8 جوڑے بنائے، جیسے اونٹ اونٹنی ہے، مینڈا بھیڑ ہے، بکرا بکری ہے، گائے بھینس ہے، یہ 8 جوڑے یعنی مل کر یہ 8 بنتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ چوپائے بنائے۔ ان 8 کا بطور خاص تذکرہ اس لیے ہے کہ چونکہ عام طور پہ انسان کے استعمال میں یہی آتے ہیں، ہمارے جو استعمال کے اندر جانور ہیں، گوشت کے لیے ہم یہی جانور استعمال کرتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ بار برداری کے لیے پچھلے زمانے کے اندر یہی استعمال ہوتے تھے، دودھ کے لیے آج بھی جو ہے وہ بھینس، گائے اور بکری ہی استعمال ہوتی ہے۔ تو چونکہ ان سے منافع زیادہ ہیں اور یہ ہمارے سامنے ہیں اور زیادہ تر یہی استعمال ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بطور خاص ان کا تذکرہ کیا، اور اس کے لیے جو لفظ ارشاد فرمایا وہ ہے وَأَنزَلَ لَكُمْ، اور اس نے تمہارے لیے اتارے 8 جوڑے۔ اب اتارے سے تو یہ لگتا ہے کہ یہ آسمان سے اترے، تو یہاں یہ مراد نہیں ہے۔ یہاں پر انزلہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ کہ ان نعمتوں کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیے، تو یہ چونکہ نعمتیں اللہ عز و جل کی طرف سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کے لیے عام طور پہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں اتاری، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، تو اس اعتبار سے یہاں پر انزلہ کا لفظ بیان ہوا۔ اب انسانی تخلیق کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹوں میں پیدا کیا،
ایک خلق کے بعد دوسری خلق، ایک حالت کے بعد دوسری حالت، اور 3 اندھیروں میں پیدا کیا۔ ایک حالت کے بعد دوسری حالت اور 3 اندھیروں میں پیدا کیا۔ ایک حالت کے بعد دوسری حالت سے مراد تو یہ ہے کہ جیسے پہلے جو ہے وہ نطفہ ہے، اس کے بعد پھر علقہ ہے، مدغہ ہے، پھر اس کے بعد انسان کا وجود بنتا ہے، پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے، جو قرآن پاک کے اندر بھی ارشاد فرمایا گیا۔ اور یہ مراحل انسانی تخلیق کے ہیں جو ماں کے پیٹ کے اندر بنتے ہیں۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی، اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ 3 اندھیروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہیں رکھا۔ 3 اندھیرے، بچہ جب اپنی ماں کے بطن میں ہوتا ہے تو وہ 3 اندھیروں میں ہوتا ہے۔ ایک تو پیٹ کا اندھیرا ہے، دوسرا جو رحم ہے اس کا اندھیرا ہے، اور تیسرا جو بچے کے اوپر ایک جھلی لپٹی ہوئی ہوتی ہے وہ تیسرا اندھیرا ہے۔ تو بچہ 3 اندھیروں میں ہوتا ہے اور کیسی جگہ پہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے وہاں بھی زندہ رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے وہاں زندگی عطا فرماتا ہے، اور عطا فرما کے اس کو وہاں رکھتا ہے۔ ایسی جگہ پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کا نظام چلایا ہوا ہے، اس میں زندگی پھونکتا ہے، اس میں روح ڈالتا ہے، اس کی زندگی چلاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ چھوٹا سا بچہ کیا سے کیا بن جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو جتنی چھوٹی جگہ میں کوئی زندہ نہ رہ سکے، اللہ تعالیٰ وہاں بھی اس کو زندہ رکھتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ اب اگر کسی زندہ انسان کو، یعنی ایک جو انسان ہے، بچہ ہی لے لیں ہم، اس کو اتنی کسی بھی تنگ جگہ کے اندر ڈال دیں، کسی باکس کے اندر اس کو ڈال دیں، ہر طرف سے اس کو بند کر دیں، آکسیجن کے لیے کوئی ذریعہ نہ ہو، خوراک کے لیے ظاہری اعتبار سے کوئی ذریعہ نہ ہو، تو بتائیں کہ کتنا عرصہ بچہ زندہ رہے گا؟ بچہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ لیکن خدا کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اسی طرح کی تنگ جگہ کے اندر زندگی بھی فراہم کر دے، زندگی کے سارا نظام بھی اس کو عطا فرما دے، اس کو زندگی کی جو ہے وہ ضروریات بھی اس کی پوری کرتا رہے، اس کی خوراک بھی ہو، اس کے دیگر معاملات بھی چلتے رہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی ان قدرتوں کے بعد ارشاد فرماتا ہے، کیا کیا باتیں بیان ہوئی کہ اللہ جس نے آسمان و زمین کو برحق بنایا، جو رات کو دن پہ لپیٹتا ہے، دن کو رات پہ لپیٹتا ہے، جس نے سورج اور چاند کو کاموں میں لگایا ہوا ہے، جس نے تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا اور اس ایک جان سے اس کا جوڑا بنایا، جس نے تمہارے لیے 8 جوڑے مویشیوں سے بنائے، چوپایوں سے بنائے، اور جو تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں کے اندر بھی زندہ رکھتا ہے اور پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں ارشاد فرما کے فرماتا ہے، ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہے اللہ تمہارا رب، لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہی ہے، اسی کا حق ہے بادشاہی کرنا، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فانا تصرفون، تو اے لوگوں کہاں پھرے جاتے ہو؟ جب اللہ تعالیٰ کی ایسی شانیں، ایسی عظمتیں، اس کی ایسی صفات، اس کے قدرت کے ایسے ایسے کرشمے تمہارے سامنے ہیں، تو ان باتوں کو دیکھ کر تم خود کہو گے کہ یہ اللہ ہے سچا رب، اسی کی بادشاہی ہے، جس کی یہ قدرتیں ہیں اسی کی بادشاہی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہو سکتا، ایسے خدا کے علاوہ، ایسی ذات کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان ساری قدرتوں، ساری عظمتوں، ساری شانوں کے بعد اے مشرکو، اے کافرو جو خدا کو نہیں مانتے یا خدا کا شریک مانتے ہو، تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ تم کیسے چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ مورتیوں کو اللہ تعالیٰ کے برابر سمجھتے ہو؟ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی شان بے نیازی کو بیان فرماتا ہے، اور اپنی اللہ تعالیٰ کس شے سے راضی ہوتا ہے اس کو بیان کرتا ہے، اور پھر آخرت کے متعلق بڑی ہی شاندار تنبیہ اور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ ارشاد ہوتا ہے، ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشکروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور۔ اے لوگو، اگر تم ناشکری کرو تو بے شک اللہ تم سے بے نیاز ہے، اور اللہ اپنے بندوں کی ناشکری کو پسند نہیں کرتا۔ اے لوگو، اگر تم شکر کرو تو اللہ اس شکر کو تمہارے لیے پسند فرماتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ پھر تمہیں اپنے رب ہی کی طرف پھرنا ہے تو وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے تھے، بے شک وہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ یہاں پر
اللہ ताला ने मुतअद्दिद चीज़ें इरशाद फरमाई हैं। पहली बात तो इरशाद फरमाई कि ए लोगो, अगर तुम नाशुक्री करोगे तो अल्लाह ताला तुमसे बेनियाज है, उसे तुम्हारे शुक्र की हाजत नहीं, उसे तुम्हारे शुक्र की ज़रूरत नहीं। ऐसा नहीं है कि तुम शुक्र करते हो तो उसकी शान में कोई इजाफा हो जाता है या उसे को फ़ायदा पहुंचता है या उसे को तसल्ली हो जाती है। अल्लाह ताला इन सारी चीज़ों से बेनियाज है। वो हम्द का मुस्तहिक है अपनी ज़ात के एतबार से, अपनी सिफ़ात के एतबार से, अपनी शान के एतबार से वो सारी हम्दों का मुस्तहिक है। लिहाजा तुम्हारा शुक्र करना न करना बराबर है, अल्लाह ताला के हक़ में तुम्हारा शुक्र करना न करना बराबर है। और अगर तुम नाशुक्री करोगे, जैसे अल्लाह ताला ने पहले नेमतें बयान फरमा दी कि अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन बनाया, फ़ायदा किसको? हमें। आसमान है उसके फ़वाइद हमें हासिल होते हैं, ज़मीन है उस पर तो हम रहते हैं। सूरज और चाँद है, फ़ायदा किसको? हमें, कि सूरज के ज़रिए हमारा सारा निज़ाम चल रहा है, गर्मी सर्दी फसलों का पकना बाकी सारी चीज़ें सूरज की वजह से, चाँद के अपने फ़वाइद। इसी तरह रात और दिन है, रात और दिन का फ़ायदा किसको? हमें। अल्लाह ताला ने मवेशी बनाए, किसके लिए? हमारे लिए। तख्लीक का सारा निज़ाम है, इन तवालुद व तनासुल का सिलसिला है, औलाद पैदा होती है, फ़ायदा किसको? हमें। हम पैदा हुए तो ही हम मौजूद हैं, हमारी आगे नस्ल पैदा होती है तो आगे सिलसिला चलता है, निज़ाम इंसानियत कायम। तो अल्लाह ताला ने सारी नेमतें गिनवा कर और बयान फरमा के इरशाद फरमाया कि अगर तुम नाशुक्री करोगे, इन सारी नेमतों के बावजूद भी अगर तुम नाशुक्री करोगे तो अल्लाह तुमसे बेनियाज है, अल्लाह तुमसे बेनियाज है और वो अपने बंदों की नाशुक्री को पसंद नहीं करता। ये भी याद रखना, वो बेनियाज है लेकिन उसे पसंद नहीं है कि तुम उसकी नाशुक्री करो। और अगर तुम शुक्र करो तो अल्लाह ताला उसे तुम्हारे लिए पसंद फरमाता है। अगर तुम शुक्र करोगे तो अल्लाह ताला उसे पसंद फरमाता है। तो अल्लाह ताला की जो रज़ा है, जो खुशनुदी है, वो है शुक्र के साथ, नाशुक्री के साथ नहीं। एक है अल्लाह ताला की मशीयत। मशीयत तो ये है कि अल्लाह ताला किसी शय का इरादा फरमाए कि ये हो जाए तो वो हो जाती है। अब खा वो अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, क्योंकि खालिक तो अल्लाह ताला ही है और फ़ेल वजूद में आए तो फ़ेल तो मखलूक है, तो फ़ेल मखलूक है तो खालिक अल्लाह ताला है, लेकिन बंदा उस फ़ेल को करने वाला होता है, कासिब कहलाता है। तो अल्लाह ताला की मशीयत से ही सारा निज़ाम है। ज़र्रा हिलता है तो खुदा की मशीयत है, ज़र्रा बनता है तो खुदा की मशीयत, ज़र्रा ख़त्म होता है तो खुदा की मशीयत, ज़र्रा किसी और रंग में बदल जाता है तो खुदा की मशीयत। तो मशीयत और है, लेकिन अल्लाह ताला की रज़ा जो है वो और चीज़ है। बाज़ लोग अल्लाह ताला की मशीयत का जो है वो हीला बना लेते हैं, सहारा बना लेते हैं कि ले जी अल्लाह की मर्ज़ी थी तभी हो गया, अगर अल्लाह की मर्ज़ी होती तो हम नमाज़ें पढ़ लेते, अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती तो हम दाढ़ी भी रख लेते, अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती तो हम गरीबों की मदद भी कर लेते। तो ये जो मर्ज़ी का लफ्ज़ है ये असल में मशीयत है कि अगर अल्लाह ताला की मशीयत होती तो अल्लाह ताला की जो रज़ा है, जो उसकी खुशनुदी है, वो उसकी इताअत करने में है, उसका हुक्म मानने में है, उसके फरमान के मुताबिक चलने के अंदर है। तो मशीयत और चीज़ है, रज़ा और चीज़ है। अल्लाह ताला बंदों की नाशुक्री से राज़ी नहीं, हाँ उनके शुक्र अदा करने पर राज़ी होता है। तो ये अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया। अब इससे जो अगली बात इरशाद फरमाई, अगली बात भी बड़ी ही वाज़ेह है और हमारे लिए उसके अंदर बड़ी इबरत भी है। फरमाया कि क़यामत के दिन कोई जान किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगी, कोई बोझ उठाने वाली जान किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगी। दुनिया के अंदर तो है कि कोई आदमी किसी दूसरे के जुर्म को अपने ज़िम्मे ले लेता है, किसी के ऊपर कर्ज आता है तो आदमी बोल देता है यार इससे कर्जा नहीं लेना, मुझसे ले लो, मैं इसका कर्जा दे दूंगा, किफ़ाला हिवाला मुख्तलिफ अंदाज होते हैं। तो दुनिया के अंदर तो ये है कि हम किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेते हैं, लेकिन क़यामत के दिन कोई शख्स किसी के जुर्म का बोझ नहीं उठाएगा। ऐसा नहीं होगा कि औलाद बोलेगी कि या अल्लाह हमारे माँ बाप को बख्श दे, इनके गुनाह हम अपने ज़िम्मे लेते हैं, इनका अज़ाब हमें दे देना। या क़यामत के दिन इसके उलट हो जाए कि माँ बाप बोलें कि ए अल्लाह हमारी औलाद को बख्श दे, इनके गुनाह हमारे खाते में डाल के हमें जहन्नम में भेज दे। नहीं, क़यामत के दिन ऐसा नहीं होगा। कोई जान किसी का बोझ नहीं उठाएगी, कोई किसी के गुनाह लेने को तैयार नहीं होगा, कोई किसी को नेकी देने को तैयार नहीं होगा। तो अल्लाह ताला फरमाता है क़यामत के दिन कोई जान किसी दूसरी जान का बोझ नहीं उठाएगी। और फिर फरमाया कि फिर तुम्हें अपने रब ही की तरफ तुम्हारा लौटना है, अल्लाह की बारगाह में पेश होना है। फिर अल्लाह ताला तुम्हें बताएगा जो तुम दुनिया में किया करते थे
بے شک وہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ اب اس کے بعد اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ مصیبت و راحت میں کافر کی حالت کو بیان کرتا ہے۔ کافر کی حالت مصیبت میں کیسی ہوتی ہے اور راحت و آرام میں کیسی ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس پر تنبیہ فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ۔ اور جب آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے پکارتا ہے، تو اپنے رب کو پکارتا ہے اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے۔ پھر جب اللہ اسے اپنے پاس سے کوئی نعمت دے دے تو وہ اس تکلیف کو بھول جاتا ہے جس کی طرف وہ پہلے اپنے رب کو پکار رہا تھا، اور اللہ کے لیے شریک بنانے لگتا ہے تاکہ اس کے راستے سے دوسروں کو بہکا دے۔ اے حبیب تم فرماؤ کہ اے کافر، اے مشرک، تھوڑے دن اپنے کفر کے ساتھ فائدہ اٹھا لے، بے شک تو دوزخیوں میں سے ہے۔ جو شرک کرنے والا ہے بے شک تو دوزخیوں میں سے ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو کیفیت بیان فرمائی ہے وہ ویسے تو کافر و مشرک کے بارے میں ہے کہ جب کسی مصیبت میں پڑتا ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے کہ اے اللہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے۔ جب اللہ تعالیٰ اسے نجات دے دیتا ہے، اپنی طرف سے اسے کوئی نعمت دیتا ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، پھر اپنی تکلیف کو بھول جاتا ہے، پھر اس وقت کی حالت کو بھول جاتا ہے کہ میں مصیبت کے اندر تو خدا کو پکار رہا تھا، اور پھر دوبارہ اپنے بتوں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ یہ طریقہ تھا مشرکین کا کہ جیسے سمندر میں کبھی پھنس گئے تو اب جو ان کے بت ہوا کرتے تھے تو سمندر میں پھنسے ہونے کے بعد بتوں کو نہیں پکارتے تھے، پھر صرف اللہ کو پکارتے تھے، لیکن جب سمندر سے باہر نکلتے تھے دوبارہ اپنے بتوں کے پاس جانا شروع ہو جاتے تھے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مصیبت میں تو خدا کو پکارتے ہیں، لیکن جب مصیبت سے نکل آتے ہیں اور نعمت میں آ جاتے ہیں، راحت میں آ جاتے ہیں، تو پھر دوبارہ اسی طرح شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے لیے کیا ہے؟ فرمایا کہ ان کو کہہ دو کہ اپنے کفر سے تھوڑے دن فائدہ اٹھا لو، بے شک تو جہنمیوں میں سے ہے۔ اے مصیبت کے وقت تو خدا کو یاد کرنے والے لیکن نعمت کے وقت خدا کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے، تو اپنے کفر سے فائدہ اٹھا لے، بے شک تو جہنمیوں میں سے ہے۔ یہ یہاں پر ویسے تو کافر و مشرک کے بارے میں ہے، لیکن ویسے توجہ طلب بات ہے، ہمارا جو حال ہے الحمدللہ مسلمان ہیں ہم، خدا کو ماننے والے، توحید کا اقرار کرنے والے ہیں، دل و جان سے تسلیم کرنے والے ہیں، لیکن بہت ساری چیزوں میں ہمیں بھی اپنے احوال پہ توجہ دینے کی حاجت ہے۔ ہماری حالت جو ہے وہ یہ تو نہیں ہے کہ معاذ اللہ راحت میں شرک کرنے لگ جائیں، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ مصیبت کے اندر تو ہم خدا کو پکارتے ہیں، لیکن جب آسائش اور آرام آ جاتا ہے تو پھر خدا کو بھول جاتے ہیں۔ یہ ہماری روزمرہ کا معمول ہے۔ جب کسی کا بیٹا بیمار ہوا، کسی کی بیوی بیمار ہوئی، بیوی کا شوہر بیمار ہوا، کسی کے ماں باپ بیمار ہوئے، اب یہ فوراً بھاگم بھاگ مسجد میں جائے گا، نمازیں پڑھے گا، نفل پڑھے گا، صدقہ کرے گا، دعائیں کرے گا، منتیں مانے گا، نظریں مانے گا، سب کچھ کرے گا۔ اور جب اس کا مسئلہ حل ہو جائے، بیمار کو شفا مل جائے، پریشانی دور ہو جائے، تو اب اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ختم، اب وہ سارا معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بڑا یاد کرتے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، تکلیف ہے، صبر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، لیکن عید کا دن جو خوشی اور راحت والا دن ہے وہ جیسے ہی آتا ہے تو کدھر کا خدا کا ذکر اور کہاں گیا جناب قرآن اور کدھر کی تلاوت اور کہاں گیا ذکر اللہ، سب ختم۔ تو یہ جو طرز عمل ہے کہ مصیبت کے موقع پر تو خدا کو یاد کرنا اور پکارنا اور خوشی کے موقع پر بھلا دینا، یہ مسلمان کا طرز عمل نہیں، حقیقت میں یہ کافر و مشرک کا طرز عمل ہے۔ ایک حدیث مبارک عرض کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ بات پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ سختیوں اور مصائب میں اس کی دعا قبول فرمائے، سختیوں اور مصیبتوں میں اس کی دعا قبول فرمائے، تو اسے چاہیے کہ راحت و آسائش کے دنوں میں اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا کریں۔ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ مصیبت آئے، دعا کریں، ہماری دعا قبول ہو جائے، مصیبت دور ہو جائے،
تو پھر جب راحت اور آرام کے دن ہیں ان دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، ان دنوں میں بھی خدا سے تعلق جوڑ کے رکھیں، ان دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ جب خوشی کے موقع پر خدا کو یاد کریں گے تو مصیبت کے موقع پر ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ یہ وہ نسخہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔